تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مزین کی ہیں ان میں سے بنیادی پہلی چیز وہ عورت ہے، اور یہی عورت جب نیک صالح بن جاتی ہے، یہی عورت جب اللہ کی فرما برداری میں آتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو نیک صالحہ ہو، قناعت کرنے والی ہو اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، تو فرمایا کہ دنیا کے جتنے کام بھی کرے گی، نیکی کے کام کرنے کا وقت اسے نہیں ملے گا، عام ذکر و اذکار کی نوبت اسے اگر نہیں ملے گی، نوافل ادا کرنے کی نوبت اسے نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ان چیزوں کا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان۔ عورتیں جب اللہ کے حکم کی تابعدار ہو جاتی ہیں، تابع بن جاتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ امامت کے مقام پر فائز ہوئے، ان کو جو مقام ملا ہے ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، یہ یتیم تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی والدہ محترمہ ان کی تربیت کرتی تھی، اور تربیت کیسی تھی کہ ان کے ملفوظات میں آتا ہے، صبح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب 10 سال کی عمر میں تھے، حافظ قرآن بن چکے، اور انہوں نے حفظ قرآن اپنی والدہ سے کیا۔ ایسی مائیں بھی دنیا میں گزری ہیں نا، ایسی مائیں بھی گزری ہیں، ایسی عورتیں بھی گزری ہیں، عورتوں کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ مقام نہ ہوتا تو قرآن مجید میں سورہ النساء عورتوں کے نام پہ نہ ہو۔ سورہ مریم ایک مستقل سورت ہے جو ایک خاتون، ایک عورت کے نام پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بڑھایا۔ کب؟ جب یہ اللہ کے تابعدار بنے گی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب رات کو سوئے رہتے تو ان کی والدہ ان کے سونے سے پہلے اٹھتی، ان کے لیے کپڑے تیار کرتی، وضو کے پانی کا انتظام کرتی، رکھ لیتی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا لیتی کہ بیٹا اٹھیں، یہ کپڑے بھی تیار ہیں اور یہ پانی بھی تیار ہے، آپ وضو کریں۔ پھر اس کے بعد صبح اٹھنے کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ بڑی چادر لے کر اپنے آپ کو چھپا کر اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر مکتب تک پہنچایا کرتی تھی، تعلیم کے لیے، تعلیم اور تعلم کے سلسلے کے لیے ان کو پہنچایا کرتی تھی۔ ان کی تربیت کا یہ نتیجہ رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا جب بھی ان کا نام لیتی ہے تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی داستان، ان کی تربیت کرنے والی بھی عورت۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کی تربیت شروع کرتے ہیں۔ کہ تم تو بڑے لیٹ شروع کرتے ہو، کہ اس سے پہلے بھی تربیت ہو سکتی ہے؟ میں کہا کہ ہاں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہم تو اس کی تربیت کا آغاز اسی وقت کرتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، ماں ذکر و اذکار کر رہی ہوتی ہے، اور ماں کھانے پکانے کی چیز بنا رہی ہوتی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اندر پلنے والے بچے کے پاس بھی جاتی ہیں، وہ بچہ نشو و نما پاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ ہم تو بچے کی تربیت ماں کی پیٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں، ماں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، بیٹا جب دنیا میں آتا ہے قرآن سے مانوس ہوتا ہے، قرآن سے محبت کرنے لگتا ہے، قرآن اسے یاد کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ماں نے اس کی تربیت کی۔ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں نا۔
جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں ان کے کھانے پکانے کا جب اہتمام کرتی ہیں تو ذکر و اذکار کر رہی ہے، سالن بنا رہی ہیں تو ذکر کر رہی ہیں، جھولا جھلا رہی ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اور ایک اس معاشرے کے اندر ہمارے دین سے دوری ہے اتنی زیادہ ہے کہ یہی بعض خواتین ایسی بھی ہیں جو کچن کا کام کر رہی ہوتی ہیں، کانوں کے اندر وہ ہینڈ فری لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اثرات کیا ہوں گے ہمارے اولاد پر؟ جب وہ برتن دھو رہی ہیں تب بھی وہ چیزیں لگی ہوئی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دنیا میں چیزوں کو مزین کر دیا ہے، ان مزین کی گئی چیزوں میں سے پہلی بنیادی چیز وہ عورت ہے۔ عورت رب کی فرما برداری میں ہو تو وہ جنت میں لے جانے کا باعث ہوتی ہے، اور وہی عورت جو کئی مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے یہ خواتین جتنی بھی ہیں یہ مردوں کے تابع اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، والد ہے بحیثیت والد ہونے کے اپنی بیٹی کی تربیت کرے، اپنی بیوی کی تربیت کرے بحیثیت خامن ہونے، بھائی ہے تو بہن کی کرے، ان کی تربیت کرے، دیکھ بھال کرے، ایسا ماحول فراہم کرے تو کل کو یہی ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ تو دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی والدہ صبح کے وقت اپنے بیٹے کو اٹھا رہی ہیں، 10 سال کی عمر ہے، اٹھا رہی ہیں نماز کے لیے، اور یہاں پر اگر والد اپنے بیٹے کو اٹھا دے تو ماں بیچ میں آڑے آ جاتی، کہتی ہے یہ رات کو بڑی دیر سے سوئے، اس کے سر میں درد ہے، تکلیف ہے، اسے اٹھنے نہیں دیتی۔ تو مزین اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن رب کے حکم کے تابع ہو کر ہم ان چیزوں کے ساتھ محبت کریں گے تو نجات کا باعث بنے گی، اور اگر ان چیزوں سے محبت کریں گے رب کو بھلا کر تو پھر جو یہی چیزیں ہمارے لیے وبال بن جائیں۔ والبنین، اور بیٹے